السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں وعلیکم السلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. قال قال رسول اللہ. بلند آواز سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بہت ہی مکرم میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، مسجد کے امام اور متولیان اور ٹرسٹیان، اور خاص کر کے بنگلور سے آنے والے میرے مہمانان کرام، سب سے پہلے آمین کہو. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. مجھے 3 باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے اور اس کے بعد نکاح کا خطبہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے بیٹا؟ اجازت تمہاری طرف سے؟ جلدی تو نہیں؟ نکاح کا معاملہ ہے نا، دلہے کو پوچھنا پڑتا ہے. جلدی تو نہیں. 3 باتیں کرنا ہے، جس میں سب سے پہلی بات یہ کرنا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم جو مہینے میں جمع ہے وہ مہینہ ہے شعبان. بولو کیا مہینہ ہے؟ شعبان. اور شعبان مہینہ سب کو معلوم ہے. شعبان پورا نام ہے شعبان المعظم. شعبان المعظم اس سب کو معلوم ہے مہینہ شعبان. لیکن شعبان کا ترجمہ نہیں معلوم. شعبان کا ترجمہ ہے پھیلانا. بولو کیا ترجمہ ہے؟ پھیلانا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں میرا بندہ تیرا کام ہے ہاتھ پھیلانا، تو میں اپنی رحمت پھیلاتا رہوں گا. تو ہاتھ پھیلاتا رہے گا، میں مغفرت پھیلاتا رہوں گا. تو یہ مہینہ رحمت والا، مغفرت والا. اور آپ کو ایک کمال کی بات بتاؤں کہ 12 مہینے میں یہ ایک مہینہ کون سا؟ شعبان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ میرا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 12 مہینوں میں شعبان یہ میرا مہینہ ہے. میں آپ کو حدیث پڑھ کر سناؤں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ. یعنی یہ 2 مہینے گولڈن پیریڈ ہے جس میں شعبان ہمارے نبی کا مہینہ اور بولو رمضان اللہ کا مہینہ. اللہ یہ شعبان مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہے غوث پاک کون؟ عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. غوث پاک، ان کو کسی نے پوچھا شعبان کا کیا مطلب ہے؟ شعبان کا یہ مہینہ شعبان کا کیا مطلب ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رات کو عشاء کا وقت تھا، کہا رات کو پوچھ رہے ہو، کل فجر بعد جواب دوں گا. رات کو سوال پوچھ رہے ہیں کہ شعبان کا کیا ترجمہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مفتی ہے، مدرس ہے، مجدد ہے، محدث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ جواب کب دوں گا؟ کل فجر بعد. تو سب حیران کہ اتنا آسان سوال. شعبان کا ترجمہ پھیلانا، بندہ ہاتھ پھیلائے گا اللہ رحمت پھیلائے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عشاء کا سوال کب جواب دوں گا؟ فجر کی نماز کے بعد. تو سب حیران ہو گئے. فرمایا حیران مت ہو، جواب معلوم ہے لیکن میں نے طے کر لیا. شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک فرماتے میں نے طے کر لیا اپنی زندگی میں کوئی سوال کا جواب نہیں دوں گا جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لوں گا. بولو سبحان اللہ. اچھا دوسرے دن فجر کے بعد آپ خود کھڑے ہو گئے اور فرمایا کون تھا رات کو سوال پوچھ رہا تھا؟ تو کھڑے ہو گئے. کہا میں پوچھ رہا تھا. کہا شعبان کا ترجمہ مل گیا. بولو سبحان اللہ. اب زبان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اور جواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا جواب مل گیا؟ کہ شعبان. بولو کیا؟ شعبان میں 5 حروف ہے. بولو کتنے حروف ہے؟ آواز نہیں آ رہی. 5 حروف ہے. شین، عین،
با الف نون. پیران پیر نے فرمایا اس طرح دیکھو شعبان کے 5 حروف ہے. شین، شین کا مطلب شرافت، یہ شرافت والا مہینہ، بولو سبحان اللہ. نمبر 2 عین، عین کے معنی اولا، اولا کے معنی بلندی، یہ بلند مہینہ اور ہوگا، یہ شرافت والا مہینہ ہوگا، بلند مہینہ ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مہینہ. جب نبی شرافت والے تو مہینہ بھی شرافت والا، نبی بلند ہے تو مہینہ بھی بلند ہے. اس کے بعد با، با کے معنی بر، بر کے معنی نیکی، یعنی یہ مہینے میں جتنا بھی ہو نیکی کرتے جاؤ، اللہ ثواب بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا. اس کے بعد میں الف، الف کے معنی الفت، بولو الف کے معنی الفت. اس پہ توجہ دینا، ایک ہے محبت، ایک ہے الفت. محبت میاں بیوی میں محبت، میاں بیوی کا خیال رکھے اور بیوی میاں کا خیال رکھے. محبت دوستوں دوستوں میں محبت، یہ اس کا خیال وہ اس کا خیال. محبت میرے اور آپ میں محبت، آپ میری باتیں سنیں میں آپ کو باتیں سناؤ، محبت. الفت کہتے ہیں جس نے آپ سے تعلق توڑا، جس نے آپ کا حق ادا نہیں کیا، آپ اس کے پاس جاؤ، شعبان مہینہ ہے میرا بھائی چھوڑ دے غلطی تیری کہ میری، میں کہتا ہوں میری غلطی میرے کو معاف کر دے. اس کو کہتے ہیں الفت. بھائی الفت سمجھ میں آ گیا؟ کوئی اپنے چچا سے بات نہیں کر رہا، کوئی اپنے خالو سے بات نہیں کر رہا، کوئی اپنے پھوپھا سے بات نہیں کر رہا، کوئی اپنے گھر کی خالہ ہے، پھوپھی ہے، چچی ہے، اس سے باتیں نہیں کرتا اور اکڑا ہوا ہے. کیا اکڑا ہوا ہے؟ میری غلطی نہیں، میری غلطی نہیں. شعبان میں ہمارے نبی فرماتے جا کر کہہ چچی یا خالہ یا پھوپھا، جا کر کہہ دے بھائی تمہاری غلطی ہوئے کہ میری غلطی ہوئے، میں سمجھ گیا میری غلطی ہے، مجھے آپ معاف کر دو. یہ الفت آ جائے گی. اور لکھا ہے کہ جس میں الفت آ گئی تو الف کے بعد ہے نون، اور نون کے معنی نور خداوندی. جس نے الفت والا کام کیا اللہ اس کے دل کو اپنے نور سے منور کر دے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ اسے نور ہی نور عطا فرمائے گا، رحمت عطا فرمائے گا. تو میرے پیارو یہ بہت پیارا مہینہ ہے. ایک تو مجھے یہ مہینے کے بارے میں کہنا تھا، بہت شارٹ میں نے آپ کو انٹروڈکشن کرایا کیونکہ بڑی رات تو ماشاءاللہ گزر گئی، شب برات، اور آپ نے عبادت بھی کی، روزہ بھی رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب قبول فرما لے. دوسری بات مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ جو نکاح ہے، کیا نکاح، یہ تمام نبیوں نے نکاح کی، ہر نبی نے شادی کی. بولو ہر نبی نے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے نکاح کیے. اور میرے پیارو صرف 2 نبیوں نے نکاح نہیں کیے، جو پہلے بھی بتایا تھا میں نے. کتنے نبیوں نے نکاح نہیں کیے؟ 2. ایک حضرت یحییٰ اور ایک حضرت عیسیٰ. بولو کون؟ حضرت یحییٰ نے کیوں نکاح نہیں کیے؟ اللہ نے اگزام دیا. اللہ نے فرمایا میرے یحییٰ جوان ہو، تندرست ہو، مالدار ہو، مگر نہیں، شادی نہیں. اگزام، شادی نہیں اور غلط کام بھی نہیں. حضرت یحییٰ نے پوری زندگی 100 سال کے اوپر زندگی گزاری، غلط کام تو دور کی بات، آپ نے کبھی آنکھوں کا بھی غلط استعمال نہیں کیا، مطلب ایگزام میں پاس ہو گئے. اللہ نے فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین. تو حضرت یحییٰ کا تو ایگزام تھا تو نکاح نہیں کیے. اب کون رہ گئے جنہوں نے نکاح نہیں کیے؟ حضرت عیسیٰ. لیکن حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آئیں گے. بولو قیامت سے پہلے آئیں گے اور نکاح کریں گے. قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے، مگر اللہ کی قسم نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے. نبی بن کر، کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی ہے ہی نہیں. سارے نبیوں کی امام ہمارے نبی ہے. تو حضرت عیسیٰ آئیں گے اور نکاح، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو موت ہی نہیں آئی. بولو حضرت عیسیٰ کو موت نہیں آئی. کسی نے قتل بھی نہیں کیا، کسی نے سولی پہ بھی نہیں لٹکایا. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کہاں اٹھایا؟ آسمانوں پر. اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ فرماتے بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ
نہیں. اللہ فرماتے میرے عیسیٰ پیغمبر کو نہ کسی نے قتل کیا, نہ کسی نے سولی پہ لٹکایا, بلکہ اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا. تو قیامت سے پہلے آئیں گے, شادی کریں گے, لیکن آئیں گے نبی بن کر نہیں, ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے. ہمارے نبی آقا ہوں گے, حضرت عیسیٰ غلام ہوں گے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو حضرت عیسیٰ بھی شادی کریں گے. تو اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شادی اتنی بڑی عبادت ہے, اتنی بڑی عبادت ہے, تو ہم لوگ اسی عبادت کے لیے یہاں پر کیا ہوئے ہیں, جمع ہوئے ہیں. اب ایک بات کا جو دوسری بات مجھے کرنا ہے نا, وہ یہ کرنا ہے, ہر میاں بیوی کو چاہیے, اور خاص کر کے نکاح کے موقع پر چاہیے کہ بیوی یہ سوچ لے کہ مجھے شوہر کا حق ادا کرنا ہے, اور شوہر سوچ لے کہ مجھے بیوی کا حق ادا کرنا. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم, ایک مرتبہ کیا ہوا, ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت انجشہ, بولو کیا نام, کنجشہ, انہوں نے اپنی بیوی کو تماچا مارا. بھائی یہ بہت گندی عادت ہے. کوئی شوہر اپنی بیوی پر کیا کرتا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے. اب حضرت انجشہ نے ہاتھ اٹھایا, یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی, ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ہمارے نبی نے بلایا اور کہا انجشہ اضربت امرأتک, اے انجشہ تم نے بیوی کو مارا. تو اب انجشہ گھبرائے ہوئے تھے, کہنے لگے ہاں غصہ آیا تھا تو بیوی کو مارا. ہمارے نبی نے فرمایا رویدک قواریر, ہمارے نبی نے فرمایا وہ کانچ کی بوتل کو توڑا, اس میں کون سا کمال کیا. بھائی کانچ کا گلاس ہے, وہ تو چھوٹا بچہ بھی توڑ دے گا. پھر ایک جگہ ہمارے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. ہمارے نبی نے فرمایا یہ کیا کمال ہے کہ بیوی کو مارا یا کسی کو پچھاڑا. کمال تو یہ ہے کہ غصے کے وقت میں کنٹرول کر کے سامنے والے کی ایک غلطی معاف کر دے, اللہ قیامت میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. میرے دوستوں سچ بتانا, پورا مجمع ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں, ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ. پورا مجمع کہہ دے, ساتھ میں کہہ دے, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اتنا اونچا مقام کہ آپ کو معلوم ہے معراج میں, بولو کہاں پہ, معراج میں جب ہمارے نبی آخری سدرہ کو پہنچ گئے, کہاں پہنچ گئے, سدرہ کو پہنچ گئے. اب جانا ہے عرش پر. میں پورا مجمع سننا, 5 منٹ کی بات ہے. ہمارے نبی کہاں پہنچ گئے, سدرہ, اور جانا کہاں پر ہے, عرش پر, جس کو اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. بھائی ایک دم سکون کے ساتھ سنیں, ہمارے نبی کہاں پر پہنچ گئے, سدرہ, جانا کہاں پر ہے, عرش پر. ساتھ میں کون ہے, حضرت جبرائیل, ساتھ میں کون ہے, حضرت. اب سواری آنے والی ہے, کہاں, سدرہ سے لے کے عرش پہ جانے والی سواری. لوگ سمجھتے ہیں براق, نہیں, براق تو زمین پر ختم, مکمل. آسمان سے سواری آئی جس کا نام ہے رف. رف کیا نام ہے, رف. رف قرآن کریم میں فرمایا متکئین علی رف رف خضر وعبقری حسان. او سواری آئی, رف. رف کے معنی آتے کارپیٹ, گرین کلر کا کارپیٹ, اور وہ بھی جنت کا کارپیٹ. او وہ کیا, اللہ کی قسم کیسا کارپیٹ ہوگا. وہ آیا اور ہمارے نبی کو کہا گیا اس پر آپ بیٹھے. اب کہاں پر جانا ہے, عرش. آمنے سامنے, بولو اللہ کے آمنے سامنے, بالکل ایسے ایسے, یہ انگلی دیکھو ایسے, اتنا آمنے سامنے, جس کو اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبده ما اوحی. اب رف رف پہ جانا ہے, کارپیٹ پر جانا ہے. تو ہمارے نبی بیٹھے, ساتھ میں کون تھے, حضرت جبرائیل کو کہا, حضرت جبرائیل نے کہا نہیں میں کارپیٹ پر نہیں. ہمارے نبی نے کہا ابھی تک میرے ساتھ میں تھے. حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ سدرہ سے عرش اللہ کا نور, اللہ کی تجلی, روشنی, رونق. جبرائیل نے کہا
ایک پر بھی آگے کیا اللہ مجھے جلا کر ختم کر دے گا. یہ سدرہ سے عرش یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد سے پہلے کوئی گیا نہیں اور محمد کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں. بولو سبحان اللہ. آپ کے پہلے کوئی گیا نہیں اور تاجدار مدینہ کے بعد اب کوئی جائے گا بھی نہیں. سوچو ہمارے نبی کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا. کہاں پر گئے آج اور کس سے بات کی؟ ارے بولو کس سے بات کی؟ اللہ سے آمنے سامنے بات کی. میرے پیاروں اتنا اونچا مرتبہ لیکن بیوی کا خیال کتنا رکھتے تھے. ایک سنت بتا رہا ہوں, کرو گے گھر جا کے کرو گے؟ اے بیٹا امجد نام ہے, ہاں کر لینا یہ سنت. یہ لوگ نہیں کریں گے, بوڑھے لوگ نہیں کریں گے, یہ گھبرائے ہوئے ہیں. معلوم ہے یہ سنت ہے. یعنی ہمارے نبی نے بیوی کا دل کیسے جیتا. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئے, آ کر بیٹھے, اب تھکے تھکائے, ہاں کیونکہ ہمارے نبی کا کام بہت تھا. اللہ نے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا, بہت لمبا کام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئے تھکے تھکائے بیٹھے ہیں, کہا پانی 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 لانا. تو حضرت عائشہ ہمارے نبی کی بیوی اور ہماری پانی لے کر آئے. اب پانی لے کر آئے تو ہم کیا کریں گے؟ جیسے میرے کو ابھی لا کر پانی کا بوٹل دیا, کیا کیا ہمارے نبی ایسے دیکھو 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 پیالہ یہاں تک لے گئے, ہوٹ تک لے گئے, پھر رکھ دیا. حضرت عائشہ نے کہا کیا ہوا, کچھ پانی میں پرابلم؟ کہا نہیں عائشہ پہلے تم پیو. تو عائشہ نے کہا میں کہاں سفر میں تھی, میں کہاں تھکی ہوئی, میں تو گھر میں ہوں. کہا نہیں پہلے تم پیو. حضرت عائشہ نے پیا. جیسے پی لیا ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ کہاں سے پیا؟ عائشہ نے بتایا یہ جگہ سے پیا. کہا جس جگہ تمہارے ہونٹ لگے ہیں میں بھی اسی جگہ سے پیوں. حالانکہ سچ بتاؤں ہمارے نبی کو اس کی ضرورت تھی؟ جو نبی کے مبارک انگلی سے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہو, جس نبی کے اشارے پہ ڈوبا ہوا سورج واپس آتا ہو, جس نبی کو پتھر اور درخت السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہو, السلام علیکہ یا نبی اللہ کہتے ہو, وہ نبی کو یہ سب چیز کی ضرورت نہیں, مگر امت کو سکھایا کہ بیوی کا دل ایسے خوش کرنے کا. ابھی میں راستے میں تھا, میں نے ہمارے حاجی جنید اور جو لوگ میرے ساتھ تھے, میں نے ان کو ایک بہت پیاری بات بتائی, بالکل نئی بات بتائی. ہمارے نبی تہجد پڑھتے تھے. بولو پڑھتے تھے کہ نہیں؟ ارے ساتھ میں بولو نا, پڑھتے تھے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولو تہجد پڑھتے تھے. ایک زمانہ ہمارے نبی کا کیسا تھا تہجد پڑھنے کا معلوم ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے, آ کر سو گئے. بولو آ کر سو گئے. پھر اٹھتے تھے تہجد پڑھتے تھے, 2 رکعت 4 رکعت, پھر سو جاتے تھے. پھر اٹھتے تھے, پھر 2 رکعت 4 رکعت, پھر سو جاتے تھے. اور کمرہ بہت چھوٹا تھا. بولو کمرہ بہت چھوٹا. ہمارے نبی جب تہجد کے لیے نیت باندھتے تھے, سجدہ کرتے تھے, تو حضرت عائشہ کے پاؤں ایسے ہوتے تھے, دیکھو ایسے ایسے پاؤں پھیلے ہو. تو ہمارے نبی سجدے میں جاتے جاتے حضرت عائشہ کے پاؤں کا انگوٹھا دباتے تھے تاکہ معلوم پڑے کہ میں سجدہ کرنا. تو حضرت عائشہ اپنا پاؤں بولو کھینچ لیتی تھی, تو ہمارے نبی سجدہ کر لیتے تھے. اچھا ہو گئے, تہجد ہو گئی. اب ہمارے نبی کا جی چاہتا ہے کہ میں نے تہجد پڑھا, میری بیوی بھی تہجد, بیوی تو سو رہی ہے حضرت عائشہ نے. اب آخری وقت جب آیا, اب ہم لوگ کیا ہے معلوم ہے, جب تھوڑا بہت دیندار ہو جاتا ہے نا, تو گھر میں آ کے نے بیوی کو چلو تہجد کے لیے اٹھ جا, اپنے بچوں کو تہجد کے لیے اٹھ جا, ہاں کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پورا دین میرے گھر کے اندر آیا. ہمارے نبی کا ادا تو دیکھا. اب ہمارے نبی کو ہے کہ تہجد کون پڑھے؟ حضرت عائشہ بیوی پڑھے. لیکن انداز کیسا معلوم؟ جب تہجد کا آخری وقت آیا نا, ہمارے نبی نے فرمایا کلمنی معی یا عائشہ, عائشہ تھوڑی دیر میرے ساتھ بات کرو نا, مجھے بہت اچھا لگے گا, تھوڑی دیر میرے ساتھ بات کرو نا. حالانکہ اس وقت ہمارے نبی کو باتوں کی ضرورت نہیں. اب حضرت عائشہ نے کہا اچھا میرے نبی آپ کو میرے سے باتیں کرنا. اب وہ کچھ بات کرے, ہمارے نبی کچھ بات کرے, وہ کچھ بات, اس میں نیند اڑ گئی. بولو حضرت عائشہ کی نیند اڑ گئی. اچھا ابھی بھی ہمارے نبی یہ نہیں کہتے کہ تہجد پڑھو, ہمارے نبی کہتے میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تہجد پڑھوں, میں وضو کروں گا اور تہجد پڑھوں گا. ایسا کہہ کر ہمارے نبی کھڑے ہوئے. دکھتی بات ہے, حضرت عائشہ نے بھی وضو کیا, آپ بھی کھڑی ہو گئی. بتاؤ تہجد کی نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ لیکن انداز کتنا پیارا تھا, نہ مارنا, نہ دھارنا, نہ گالی, نہ گلوچ. اب ہمارے یہاں تو باہر 5 وقت کا نمازی اللہ کا ولی, اور گھر میں بیوی پر ظلم ڈھانا, بیوی سے خرچ کے حساب کتاب لینا. اس لیے میرے پیاروں ہمارے نبی کو پوچھا گیا سب سے اچھا انسان کون؟
بولو سب سے اچھا انسان ہمارے نبی نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلیکم، تم میں سب سے اچھا وہ جس کی بیوی بولے کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے. ورنہ باہر تو سب بولیں گے قاری احمد علی بہت اچھا آدمی ہے، باہر سب بولیں گے یہ آدمی باہر بہت اچھا ہے، لیکن گھر میں بیوی کو پوچھو تو معلوم ہوگا کہ یہ آدمی کتنا بیوی کے حق کو برباد کرتا ہے. اس لیے میرے دوستو آخری بات بتا کر ہم انشاءاللہ خطبے میں آئیں گے، لیکن جو آخری بات بتا رہا ہوں بہت پیاری بات ہے میرے دوستوں. گھر میں حالات آتے ہیں، بولو گھر میں حالات آتے ہیں، میاں بیوی کو آپس میں سولو کرنے کا. تو تیری اماں کو بولا رہے، تیرے ابا کو بولا رہے، تو تیرے ابا کو بولا، یہ سب اسلام میں ہے لیکن ہم کو کرنا نہیں. میاں بیوی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ نے کہا یہ تیرا کپڑا ہے، وہ تیرا کپڑا ہے. اب ہم کو آپس میں کسی کو، آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب گھر میں جاتے اپنی بیٹی کے گھر، سب بولیں گے بیٹی کا نام، آواز نہیں آ رہی، کون حضرت؟ ہمارے نبی جب بیٹی کے گھر جاوے نا حضرت فاطمہ کے گھر، تو فاطمہ کھڑی ہو جاوے، دروازے پر آوے، ہمارے نبی کی پیشانی کو چھوئے، بولو سبحان اللہ. اور جب حضرت فاطمہ ہمارے نبی کے گھر پر آوے تو ہمارے نبی دروازے پر جاوے اور فاطمہ کی پیشانی کو چومے، یعنی السلام علیکم وعلیکم السلام. نبی کا بیٹی فاطمہ کی پیشانی کو چومنا، بیٹی کا نبی کی پیشانی کو چومنا. ایک دن ہمارے نبی یوں آئے گھر پر آئے، فاطمہ کے گھر پر آئے، فاطمہ وہاں بیٹھی ہے، کھڑی نہیں ہوئی. تو فاطمہ کھڑی، ہمارے نبی کو بہت تعجب ہوا کہ ہر وقت میں دروازے پر آؤں، فاطمہ آوے سلام کرے، میری پیشانی کو چومے، آج فاطمہ کھڑی بھی نہیں ہوئی. تو ہمارے نبی خود آگے گئے، جب قریب گئے تو دیکھو فاطمہ یوں کھڑی ہو رہی ہے، دھیرے سے لگی. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوا؟ روتے روتے کہا 3 دن ہو گئے مجھے کھانا نہیں ملا. کتنے دن ہو گئے؟ ہم ہوتے تو کہاں ہے تیرا شوہر، کہاں ہے اس کا باپ، کہاں ہے اس کی ماں، کہاں ہے خاندان، کہاں ہے، لا موبائل لا برابر کروں، میری بیٹی کو 3 دن سے کھانا نہیں ملا. حالانکہ سچ بتاؤ فاطمہ سے بڑھ کر کسی عورت کا مقام ہوگا؟ اچھا ہمارے نبی فاطمہ سے بات کر رہے کہ حضرت حسن اور حسین، وہ دونوں معصوم بچوں کے رونے کی آواز آ رہی. ہمارے نبی نے کہا یہ کیوں رو رہے؟ فاطمہ نے روتے روتے کہا وہ بھی بہت بھوکے ہیں. تو کہا دودھ نہیں پلایا؟ فاطمہ نے کہا جس عورت نے 3 دن سے کھایا ہی نہ کھایا ہو اس کے دودھ کا کیا معاملہ ہو سکتا؟ ہمارے نبی اندر گئے، ایک ہاتھ میں حسن، بولو ایک ہاتھ میں حسین، اور ہمارے نبی نے حضرت حسن کو گود میں بٹھایا، سننا، گود میں بٹھایا، پیشانی کو چوما، گالوں کو چوما. پھر ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن کے منہ میں رکھی، حضرت حسن چوسنے لگے. اس کے بعد میں پھر حضرت حسین کے منہ میں رکھی، حضرت حسین چوسنے لگے اور دونوں نے رونا بند کر دیا. تو فاطمہ نے کہا یہ دونوں نے آپ کی زبان مبارک کو چوسا، رونا بند کر دیا. کہا فاطمہ تجھے کیا معلوم، جنت کے نہر کا پانی ان کے دل میں اتر گیا. پھر اس کے بعد میں ہمارے نبی کو معلوم ہے بیٹی فاطمہ کتنے دن کی بھوکی ہے، کیا کہا معلوم؟ اس بیوی کا فاطمہ سب کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کرنا. تو فاطمہ نے کہا لیکن ابا 3 دن ہو گئے کھانا نہیں ملا. کہا اس کے بدلے تجھے کیا ملا معلوم؟ تجھے کیا ملا؟ تجھے ملا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ. آج اللہ نے فیصلہ کیا جنت میں ساری عورتیں جائے گی مگر سب کی امیرن بن کر اللہ فاطمہ تجھے لے جائے گا، اور تیرے صدقے میں یہ دونوں بچے سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار اللہ نے حسن اور حسین کو بنایا ہے. ایک صبر کے بدلے میں جنت کی سردارن، اور اسی صبر کی وجہ سے بیٹے بھی جنتی بن گئے. ماں کے صبر پر بیٹا بھی جنتی بن جاتا ہے. اس لیے ہمارے، حالانکہ سچ بتاؤ 3 دن کی بھوکی فاطمہ، ہمارے نبی اعلان کرتے ابو بکر عمر عثمان کھانا لاؤ. آتا کہ نہیں آتا کھانا؟ ارے کائے کو ابو بکر عمر عثمان کو بلاتے، کہتے اللہ آسمان سے دسترخوان ہوتا تو آسمان سے دسترخوان اتر جاتا، لیکن نہیں، بیٹی کو صبر، معاملہ میاں بیوی کا آپس میں حل ہونا چاہیے. چلو بات ختم. سب اللہ آپ سب کو مبارک کرے. کیا نام ہے بیٹا؟ امجد، اور ہماری بیٹی کا نام رقیہ. اللہ تعالیٰ دونوں میں بہت بہت محبت دے. بولو آمین بولو. اب ایک آخری بات آپ سے پوچھنے کا، میرا بیان ختم ہو گیا، آپ سے پوچھنے کا، آپ لوگ کیوں آئے؟ ارے بولو نا کیوں آئے؟ نکاح میں شادی کرنے کے لیے، شامل ہونے کے لیے. یہ بہت ہوشیار ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے بنگلور کے، ورنہ سوچا کہیں بنگلور خبر مل گئی تو ٹینشن کھڑا ہو جائے گا. شادی میں شامل ہونے کے لیے آئے نا. اب دیکھو ٹائم ہو رہا ہے 12:10. میں 11:45 سے شروع ہوا تھا یہاں پر، ابھی کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء نہ وتر. ہم صرف آئے
نکاح کی مجلس، بولو نکاح کی نماز کا وقت نہیں. اچھا آئے ہم لوگ نکاح کی مجلس کے لیے نا. اچھا اب نہیں آتے تو آج نکاح نہیں ہوتے؟ ہاں ہو جاتے ہیں. بیٹا امجد سپیڈ پکڑ چکا ہے، اب کوئی نہیں روکے گا، نکاح ہو جائے. اگر قاری احمد علی بھی نہ آتے نا تو مسجد کے ہمارے امام صاحب موجود تھے، وہ پڑھا لیتے نکاح. اس میں کون سا معاملہ ہے؟ مطلب ہے کہ نکاح میں ہم نہ آتے پھر بھی نکاح. اچھا ایک بات بتاؤ، آپ لوگ جتنے لوگ آئے دعوت ملی یا بغیر دعوت کے آ گئے ہو؟ زور سے دعوت ملی. بولو دعوت ملی. کسی کو انویٹیشن کارڈ کنکوتری رکا انویٹیشن کارڈ ہاں وہ ملا ہوگا ہے نا. ملا کہ نہیں ملا؟ کتنے کارڈ ملے؟ ایک ہی ملے گا نا، ایک نکاح ہے تو ایک ہی ملے گا نا. ایک کارڈ ملا پھر بھی آئے. اور آنا چاہیے، جو آپ لوگ آئے نا آنا چاہیے، کیونکہ نکاح عبادت ہے، رحمت ہے، مغفرت ہے. نکاح میں رشتہ داری کو نبھانا ہے، آنا چاہیے. لیکن کمال کیا ہے معلوم ہے؟ کارڈ یا تو دلہے والے نے دیا یا دلہن والوں نے دیا یا موبائل پہ دعوت دی. ایک کارڈ دیا. آپ لوگ کتنا لمبا سفر کر کے آئے ملکہ پور، ہاں گھنٹوں کا سفر کر کے آئے. لگژری بس میں آئے ہوں گے یا ٹرین میں آئے ہوں گے یا بائی روڈ آئے ہوں گے. ایک کارڈ، بولو کارڈ کتنا؟ ایک. لمبا سفر کر کے آپ آئے، اللہ کے گھر میں آئے. بولو کہاں پر آئے؟ اللہ کے، نہیں آواز سے بولو، کس میں آئے؟ اللہ کے گھر میں آئے. کتنا کارڈ ملا ہے؟ اوپر والا روزانہ 5 کارڈ بیچتا ہے. اوپر والا روزانہ کتنے انویٹیشن کارڈ دیتا ہے؟ 5 کارڈ اوپر والا. اور اس میں فجر میں تو پھول وول لگا کے، معلوم کون سا کارڈ آتا ہے فجر میں؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. اوپر والا 5 کارڈ بھیجتا ہے. اور یہاں دلہا دلہن والوں نے کتنے کارڈ دیے؟ ایک. اوپر والے کے 5. اب یہاں جن لوگوں نے آج فجر نہیں پڑھی ہے انہوں نے کیا کیا معلوم؟ اوپر والے کے کارڈ کو پھاڑا، زمین والے کے کارڈ پر آیا. اس سے بڑا پاگل اور پاؤلی کون ہوگا؟ اس سے بڑا بیوقوف. بھائی میرے کو کوئی کارڈ دے وے، جیسے فاروق بھائی میرا بہت پیارا ہے، میرے کو کارڈ دے وے، میں کو ہاں پھاڑ کے ڈسٹ بن میں ڈالا، یہ زندگی بھر میرے سے بات نہیں کرے گا. میں نے میری بیٹی کے نکاح کا کارڈ دیا، قاری صاحب نے اس کو پھاڑ دیا. میرے دوستوں ہم روزانہ اللہ کے کارڈ کو پھاڑتے، روزانہ 15 دن ہو جاتے. ہم نالائق کمینے 15 دن سے فجر نہیں پڑھتے. آج ہم وہاں ملکہ پور سے یہاں تک آئے، ایک کارڈ پر ہم لوگ یہاں تک آ گئے اور اللہ کے 5 کارڈ کو میرے پیاروں پھاڑ دیا. یاد رکھنا بار بار اللہ کے کارڈ کو پھاڑیں گے، اگر وہ ہمیں پھاڑنے پر آئے گا تو کیا کریں گے میرے پیاروں؟ پھر روزی میں برکت نہیں، بیماری پہ بیماری، بچے نافرمان ہو گئے اور سماج میں عزت نکل گئی، سوسائٹی میں برباد ہو گیا، کمیونٹی میں برباد ہو گیا. کیا میرے باپ دادا کی شان تھی، کیا میرا حال ہو گیا؟ صرف اس کی وجہ ہے نماز چھوڑنا. تو آج ارادہ کرو پورا مجمع، جو ایک کارڈ پر آیا ہے وہ 5 کارڈ پر بھی آئے گا، بولو انشاءاللہ. جو مخلوق کے کارڈ پر آیا ہے وہ اللہ کے کارڈ پر آئے گا، بولو انشاءاللہ. ہاتھ دونوں اوپر کر کے بولو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ میں کہو، ایک ساتھ میں آواز دو، آج کی ظہر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا. دیکھو آخری بات، نماز پڑھ لے، دنیا بھی تیری، آخرت بھی تیری، جنت بھی تیری. اور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی فرماتے، نماز پڑھ لے، دنیا بھی تیری، جنت بھی تیری، قبر بھی تیری، حشر بھی تیرا، مصطفیٰ بھی تیرا. اور اگر نماز نہیں پڑھے تو خواجہ غریب نواز فرماتے ڈر لگتا ہے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. لا وہ پرچی دے دو، اب نکاح کا خطبہ شروع کرنا ہے. نکاح کا خطبہ شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں وکیل سے بات کروں. وکیل ہمارے ہیں کلیم عباس باغبان. کون ہے وکیل؟ آپ ہیں ماشاءاللہ، کلیم عباس باغبان. آپ نے بیٹی رقیہ سے اجازت لی؟ جی بیٹی نے اجازت دی. مہر کتنا طے کیا؟ 7,786 نقد. ہاں ماشاءاللہ ہمارے وکیل صاحب یہاں موجود ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. پہلے گواہ محمد آصف محمد ہارون. آپ نے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے پہلے گواہ کو. ہاں آپ بہت اچھا بن ٹھن کے آئے ہیں ماشاءاللہ. ہاں
ایسا لگا کہ آپ کا بھی نکاح پڑھا دیا جائے. ہمارے دوسرے گواہ شیخ سلیم شیخ ابراہیم, آپ نے دونوں گواہ بڑی سنکھیا ہے. میں کمی کیا ہے, میں بھی صدری ودری پہن کر آیا ہوتا, ذرا نکاح پڑھانے والا بھی, تو نے کپڑا سلایا صدری بھی دے دیتا میرے کو, تو میں بھی ایسے گواہ بن کے آتا. خیر, ہمارے دلہے بیٹا امجد خان شروع کرے نکاح کا خطبہ. یہ ٹائم پہ جب میں پوچھتا ہوں نا, دلہے کو منع کرتا ہی نہیں ہے. 30 سال میں آج تک کسی نے منع نہیں کیا. آ جاؤ بیٹا امجد کو آ رہے ہیں. عبد المجید تیرا نکاح تو ہو گیا نا؟ ہاں تو پوچھے, سکھی ہے دکھی ہے؟ بہت سکھی ہے. ہمارے گجرات میں بہت دکھی رہتے ہیں. میں ابھی ناگپور گیا تھا. ناگپور میں نے کہا بھائی ہمارے گجرات میں سب بیوی سے بہت ڈرتے. دیکھو یہ بیٹھا ہے, ایسے بہت سارے میرے بیٹے ہیں, وہ بیوی سے بہت ڈرتے ہیں. وہ بیٹھا ہے تو میں نے کہا بھائی گھبراؤ مت, کوا ہر جگہ کالا ہوتا. تو ناگپور کے امام صاحب کو میں نے پوچھا آپ ڈرتے بیوی سے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا یہاں کا کوا گھورا ہے, باقی ہمارے کوے کالے ہی ہوتے ہیں. چلو بھائی, نکاح کا خطبہ بہت اہتمام سے سنیں, اور اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, ایجاب اور قبول بھی ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جی بھائی, بیٹے امجد, آپ نے ہمارے وکیل کی وکالت کلیم عباس باغبان وکیل کی وکالت, اور 2 گواہ محمد آصف اور شیخ سلیم, ان دونوں گواہ سے, اور یہ پورا مجمعی گواہ ہے, تو آپ نے وکیل کی وکالت سے, دونوں گواہ کی گواہی سے, یہ پورے مجمع کی موجودگی میں آپ نے رقیہ بنت فاروق شیخ کو بعوض مہر 7,786 نقد آپ نے رقیہ کو منقوہ بنا کر, زوجہ بنا کر, آسان الفاظ میں میرے بیٹے امجد, آپ نے رقیہ کو بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا. اتنا بلند آواز سے بولو کہ مجمع میں آواز قبول کیا. ہاں 2 مرتبہ بولو, قبول کیا, پھر تیسری مرتبہ. قبول کیا. ماشاءاللہ, بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر. اللہ تعالیٰ بہت بہت دونوں میں برکت عطا فرمائے. اور یہ اعلان کرنا ہے, مان دروازہ عمر فاروق مسجد کا تعمیری کام چالو ہے. کب تک چلتا رہے گا بھائی؟ کتنا رہ گیا وہ تو بتاؤ. ہاں
ढाई तीन ख़त्म नहीं होते भाई, जब देखो जब ढाई, जब देखो जब ढाई, जब देखो ढाई। क्या तुम सब मुतवली ढाई ढाई के हो गए भाई? देखो ये मस्जिद है उमर फारूक, ये मान दरवाज़े पर एक मस्जिद है जिसका तामीरी काम चल रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारी मस्जिद है। और मस्जिद ऐसे सेंटर एरिया में है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुजरात वाले, गुजरात के बाहर वाले सारे लोग जमा रहते हैं। जितना हो सके सब ताउन करने की फ़िक्र करें। अभी नहीं, बाहर कोई खड़ा रहेगा, अभी कोई चंदा नहीं होगा, बाहर खड़े रहेंगे और बाहर वहाँ पर चंदा कर लिया जाएगा। अभी तो सिर्फ दुआ होगी क्योंकि सबको खाना भी खाना होगा और ज़ोहर का वक्त भी है। अल्लाह तबारक व ताला बैठने सुनने को कबूल फरमाए। सब दुआ के लिए हाथ उठाए। सुबहान रब्बियल अलीय्यिल आ'ला वहाब, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर, बहुत गुनहगार है अल्लाह। शाबान महीना है अल्लाह, तेरा घर है, बीमार है, मुसाफिर है अल्लाह, किसी एक को बहाना बनाकर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। बहुत मुबारक मजलिस में जमा है, सारे अंबिया किराम की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए यहाँ जमा हुए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ये हमारा बेटा अमजद और बेटी रुकैया, अल्लाह दोनों में वो मोहब्बत दे दे जो मोहब्बत तूने हज़रत मूसा और सफ़ूरा में अता फरमाई, वो मोहब्बत दे दे जो हज़रत आदम और हवा में अता फरमाई, वो मोहब्बत दे दे जो हज़रत सुलेमान और बिल्कीस में अता फरमाई। अल्लाह वो मोहब्बत दे दे जो तूने हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा में अता फरमाई। अल्लाह वो मोहब्बत दे दे जो तूने अपने हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन में अता फरमाई। अल्लाह निकाह को बरकत का ज़रिया बना, खैर का ज़रिया बना, मोहब्बत का ज़रिया बना, मवद्दत का ज़रिया बना, नेक औलाद का ज़रिया बना, इत्मीनान का ज़रिया बना। और अल्लाह हमें मालूम है कोई माँ कोई बाप अपनी बेटी को छोड़ना नहीं चाहता, बहुत लाड़ प्यार से बेटी को पालते हैं। अल्लाह मैंने भी अपनी बेटी को अलविदा किया। अल्लाह आज हमारा भाई फारूक भाई वो भी अपनी बेटी को अलविदा कर रहा है। अल्लाह बहुत दिल पर गुजरती है, बहुत दिल पर गुजरती है, लेकिन अल्लाह करे तो क्या करे। अल्लाह आपका हुक्म है, मुस्तफ़ा सरकार का हुक्म है, उस हुक्म पर अल्लाह अपनी बेटी को अलविदा करते हैं। अपने लफ्ते जिगर को हम जुदा करते हैं। सारी दुनिया खुशी में होती है, वो माँ बाप की रात बड़ी अजीब व गरीब गुजरती है। लेकिन अल्लाह आज हम तुझसे दुआ मांगते हैं कि अमजद में और रुकैया में खूब मोहब्बत के फैसले फरमा दे, मवद्दत के फैसले फरमा दे। लड़ाई झगड़े, हासिदों का हसद, फित्तीनों का फितना, शरीरों की शरारत, नफ्स और शैतान का धोखा, अल्लाह उसे हिफाजत फरमा दे। अल्लाह हमारे नबी से बढ़कर दुख किसको हुआ होगा जब हमारे नबी ने सुना कि फातिमा ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। क्या गुजरती उस अब्बा पर जब अपनी बेटी, और बेटी भी फातिमा जैसी 3 दिन से अब्बा खाना नहीं खाया, लेकिन कहते सब्र कर ले बेटी, सब्र कर ले। अल्लाह ऐसी हिकमत अमली हमें भी अता फरमा दे। खिलाल आलमीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के सिलसिले में जितनी भलाइयाँ मांगी हम सबको अता फरमा दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने शुरूर से पनाह मांगी हम सब की हिफाजत फरमा दे। निकाह के मौके पर अपने अम्मा अब्बा बहुत याद आते हैं। अल्लाह जिनके माँ बाप ज़िंदा है उनके उम्रों में बरकत अता फरमा, और जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, रहमतों से भर दे, उनके कब्र को उतूर से मुअत्तर फरमा दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल, औलिया किराम के सदक़े तुफ़ैल हमारी दुआ को अपने दरबार आली में अपनी शाया निशान कबूल फरमा ले। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।